انہیں کرنے دیں، صرف 2 لفظ، لیکن ان 2 لفظوں میں ایک ایسی طاقت ہے جس نے پوری دنیا میں ایک تحریک شروع کر دی۔ تو آج ہم اسی نظریے کی گہرائی میں اتریں گے، یہ سمجھیں گے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو کنٹرول چھوڑنے اور اپنی زندگی کی باگڈور واپس اپنے ہاتھ میں لینے کا راستہ دکھایا۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت۔ یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لہجے میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ محسوس ہو۔ دیکھیں اس نظریے کا اثر کتنا گہرا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب اوپرا ونفری جیسی شخصیت نے اسے اب تک کی بہترین سیلف ہیلپ کتابوں میں سے ایک کہا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سادہ سا خیال لوگوں کے دلوں کو کس حد تک چھو رہا ہے۔ اور بات صرف مشہور لوگوں کی تائید تک نہیں ہے، اعداد و شمار دیکھیں، وہ خود اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں 80 لاکھ سے زیادہ کاپیاں بک چکی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نظریہ واقعی میں ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ انہیں کرنے دے نظریہ ہے کیا چیز؟ اصل میں یہ ذہنی آزادی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسے ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم دوسروں کی رائے اور توقعات کو سنبھالنے کے مسلسل دباؤ سے آزاد ہو سکیں۔ وہ دباؤ، وہ بوجھ جو ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہر روز اٹھائے پھرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کیسی زندگی ہوگی اگر ہم ہر کسی کو خوش کرنے کے اس تھکا دینے والے چکر سے نکل جائیں۔ یہی تو اس نظریے کا بنیادی وعدہ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دو جن پر ہمارا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اور اس کے بدلے میں اپنا اندرونی سکون واپس حاصل کرو۔ تو اس نظریے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں اسے اس کے 4 بنیادی اصولوں میں توڑنا ہوگا۔ یہ 4 دیکھنے میں بہت سادہ لیکن بہت گہری سچائیاں ہیں جو انہیں کرنے دیں کہ فلسفے کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے ضروری اصول، آپ دوسرے لوگوں کی خوشی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دھیان اپنی بہتری پر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے آس پاس کے ہر شخص کے جذبات کو کنٹرول کرنے پر۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ خود کی حفاظت ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول پر۔ آپ لوگوں کو ان کے مسائل سے بچانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں، یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی فطرت میں ہی دوسروں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں، کسی کی مدد کرنے میں اور بار بار ان کی ڈھال بن کر ان کی اپنی ترقی روکنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی مدد جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم انہیں ان کے اپنے تجربات سے سیکھنے کا موقع دیں۔ تیسرا نقطہ، لوگوں کو اپنے فیصلوں کی صفائیاں دینا بند کریں۔ دیکھیں، ہر انسان دنیا کو اپنے تجربات اور اپنے نظریے کے آئینے سے دیکھتا ہے۔ تو اگر آپ ہر وقت توثیق ڈھونڈتے رہیں گے تو مایوسی ہی ہوگی۔ کوئی بات نہیں اگر لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے، انہیں نہ سمجھنے دیں۔ اور آخری اصول، اپنی قدر و قیمت ثابت کرنا آپ کا کام نہیں۔ اصلی خود اعتمادی جو ہے نا، وہ اندر سے آتی ہے۔ جب ہم باہر کی تعریفوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں تو ہم اپنی طاقت دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور جذباتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا کام نہیں کہ آپ دوسروں کو یقین دلائیں کہ آپ قابل ہیں۔ اچھا، تو یہ جو اصول ہے نا، یہ صرف ہماری ذاتی زندگی کے لیے نہیں ہے، ان کا کام کی جگہ پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ میل رابنز اور ڈیوڈ گربٹس نے اس چیز کا جائزہ لیا ہے کہ یہ انہیں کرنے دیں کا فلسفہ قیادت کو کیسا بدل سکتا ہے۔ کام کی جگہ کی بات کریں تو سارا کھیل کنٹرول اور اثر کے فرق کا ہے۔ جو کنٹرول کرنے والے لیڈرز ہوتے ہیں، یعنی مائکرو مینیجرز، وہ ہر چھوٹی چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ تخلیقی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور ٹیم کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو بااثر لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں ان کی ٹیموں کو آزادی ملتی ہے اور وہ اپنا بہترین دے پاتی ہیں۔ تو یہ گائیڈ اصل میں لیڈرز کے لیے ایک روڈ میپ ہے، کنٹرول سے اثر کی طرف جانے کا۔ اس میں بالکل عملی اقدامات دیے گئے ہیں، جیسے کہ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرو جنہیں آپ قابو کر سکتے ہو، غلطیوں کو سیکھنے کا موقع سمجھو، صرف کام کے نتائج کی بنیاد پر انتظام کرو اور اپنی ٹیم کے لیے ہمیشہ دستیاب رہو اور اپنے کام میں مستقل مزاج رہو۔ تو انجام یہی ہے، پیغام بالکل صاف ہے۔ جو بہترین لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ نتائج زبردستی نہیں نکلواتے، وہ ان کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ وہ اعتماد بناتے ہیں، اپنی ٹیموں کو بااختیار بناتے ہیں اور ایک ایسا ماحول تشکیل دیتے ہیں جہاں ہر کوئی ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اس انہیں کرنے دیں نظریے کی کہانی اتنی سیدھی سادھی نہیں ہے جتنی لگتی ہے۔ اس کی شروعات کے بارے میں ایک تنازع ہے، ایک اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اس بارے میں بہت اہم سوال اٹھاتا ہے کہ کسی خیال کا اصلی مالک آخر ہوتا کون ہے۔
ذرا اس کی ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں تو کچھ دلچسپ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دی ہیون جیسے ذرائع کے مطابق یہ جملہ 2022 کے آخر میں ایک شاعرہ کیسی فلپس کی وائرل نظم سے مشہور ہوا تھا۔ اس کے بعد مئی 2023 میں میل رابنز نے اس موضوع پر اپنی پہلی ویڈیو جاری کی اور پھر 2024 میں ان کی کتاب مارکیٹ میں آئی۔ اب جھگڑا اس بات پر ہے کہ کہانی سنائی کس طرح جا رہی ہے۔ دی ہیون کی رپورٹ کہتی ہے کہ رابنز کا جو بیانیہ ہے اس سے یہ لگتا ہے جیسے انہیں کرنے دیں کہ ٹیٹوز بنوانے کا رجحان ان کی کتاب کے بعد شروع ہوا۔ تو یہاں پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے، انہیں کرنے دیں ٹیٹوز کا رجحان واقعی میں شروع کہاں سے ہوا؟ کیا یہ رابنز کی کتاب کے رد عمل میں تھا، یا یہ ایک ایسی تحریک تھی جو ان کے اس منظر میں آنے سے بہت پہلے سے چل رہی تھی؟ اب جب ہم دعووں اور حقائق کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو کچھ فرق نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ رابنز کہتی ہیں کہ انہیں یہ خیال مئی 2023 میں اپنے بیٹے کے پروم پر آیا، لیکن ریکارڈز بتاتے ہیں کہ ان کی ویڈیو اس موضوع پر پروم سے ایک دن پہلے ہی آ چکی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر ٹیٹوز کا رجحان تو 2022 سے ہی سوشل میڈیا پر وائرل تھا۔ دیکھیں، یہ جو پورا معاملہ ہے نا، یہ کسی ایک شخص یا ایک خیال سے بہت بڑا ہے۔ یہ ہماری آج کی ڈیجیٹل دنیا کے ایک بڑے مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے کریڈٹ، اثر اور خیالات کی شروعات کے بیچ کا پیچیدہ رشتہ۔ آج کے اس تیز رفتار ڈیجیٹل دور میں فکری ملکیت اور اثر و رسوخ کے بیچ کی لکیریں دھندلی پڑ رہی ہیں، اور یہ صورتحال ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم دیانتداری، انصاف اور ان لوگوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں سخت سوال پوچھیں جن کے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں خیالات روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، پھیلتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، وہاں کون ہے جو واقعی میں کسی خیال کی ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی آسان جواب تو نہیں، لیکن یہ ایک ایسا سوال ضرور ہے جس پر ہم سب کو اس نئے ڈیجیٹل دور میں غور کرنا ہوگا۔